نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کا یہ پروگرام جو طاہر القادری صاحب ہیں ان کے ایک کلپ کے سلسلے میں منعقد کیا گیا، جس میں انہوں نے اپنی سفارشات پیش کی کہ مشہور رافضی عالم سید جواد نقوی کو آیت اللہ کا لقب دیا جانا چاہیے، اور اس سلسلے میں اگر منہاج القرآن یونیورسٹی ان کو اعزازی سند سے نوازے اور اس اعزازی سند کے بعد ان کو آیت اللہ کا لقب دیا جائے ایران کی جانب سے، تو منہاج القرآن یونیورسٹی اس سند کو جاری کرنے کے لیے بھی بطور اعزاز تیار ہے۔ آپ نے یہ گفتگو مجھ سے سماعت کر لی، اب یہی گفتگو آپ پروفیسر طاہر القادری صاحب کی زبانی خود سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ سید جواد نقوی صاحب کی گفتگو سن کر مجھے یہ حیرت ہوئی کہ جو بھی کونسل ہے جو علماء کو آیت اللہ کا ٹائٹل دیتی ہے، وہ ان کی توجہ اس امر کی طرف نہیں گئی کہ اگر پاکستان کی سرزمین پر کوئی ایک بھی اس روایت کے مطابق آیت اللہ کے ٹائٹل کے حقدار ہیں تو وہ علامہ سید جواد نقوی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر تو یہ ٹائٹل اس کی استحقاق کی بنیاد ہے علم، فہم، حکمت اور بصیرت، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لقب نہ دینا ناانصافی ہے۔ اگر صرف ان کے ہاں کوئی تکنیکی کمی ہے پی ایچ ڈی ہونے کی، تو میں ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب بیٹے آپ سے کہہ رہا ہوں، میری طرف سے آپ سفارش بھیجیں۔ اگر پی ایچ ڈی کا کوئی مسئلہ ہے بقیہ، اب اس عمر میں انسان ان چیزوں میں نہیں وقت لگا سکتا، بہت مصروفیت ہے، تو ہم ان کو آنریری پی ایچ ڈی دے دیں گے منہاج یونیورسٹی سے۔ آپ نے گفتگو سماعت کر لی کہ پروفیسر طاہر القادری صاحب جو مجدد منہاج القرآن ہیں، انہوں نے مشہور رافضی عالم کے لیے سفارشات بھی پیش کی اور اس کے لیے بطور اعزازی ڈگری دینے کا بھی اعلان کیا۔ سب سے پہلے تو آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ خود منہاج القرآن کے فتاوی جات میں یہ بات موجود ہے کہ شیعہ بد مذہب لوگ ہیں اور ان کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ قطعاً اسلام کے ساتھ کسی صورت پر بھی موافقت نہیں رکھتا۔ آپ کے سامنے آ رہا ہے منہاج الفتاوی کی پہلی جلد ہے، صفحہ 378 ہے، اور منہاج القرآن کے مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب یہ لکھتے ہیں، شیعہ کا معنی ہے گروہ، فرقہ، جماعت۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے والے شیعان علی کہلانے لگے، وہیں سے یہ لفظ مشہور ہو گیا۔ بعد میں ان کے عقائد غلط ہو گئے اور آج تک غلط چلے آ رہے ہیں۔ یہ مفتی منہاج القرآن عبدالقیوم ہزاروی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی کہ شیعہ کے عقائد غلط ہیں اور آج تک غلط ہی چلتے آ رہے ہیں۔ شیعہ کو خود طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب کے اندر، کتاب البدع کے اندر، انہوں نے ایک گمراہ فرقہ تسلیم کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے انہی کی ایک عبارت پیش کر رہا ہوں، انہی کی کتاب سے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 215، اور اس میں فرماتے ہیں طاہر القادری صاحب، قرون اولیٰ میں گستاخان رسول، مخالفین صحابہ اور کفری عقائد کے حاملین کو اہل بدعت کہا جاتا تھا۔ متعدد احادیث مبارکہ اور آثار صحابہ اس بات پر شاہد عادل ہیں کہ دور نبوی اور عہد صحابہ میں امور خیر اور اعمال صالحہ کا اجرا کرنے والوں کو اہل بدعت نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ اس کے برعکس بدعتی ان کو کہا جاتا تھا جو فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے مخالف تھے
اور جمہور امت کی اتباع کی بجائے محدثات الامور اور اختلاف کثیر کے پیچھے پڑے رہتے۔ یہ وہ لوگ تھے جو سواد اعظم کی اتباع کی بجائے اپنے خود ساختہ عقائد کی بنا پر امت کی اجتماعیت کو نقصان پہنچانے کا موجب بنتے۔ ان اہل بدعت اور فرقہ باطلہ کے درمیان کے درج ذیل معروف طبقات ہیں خوارج، مرجیہ، معتزلہ، جہمیہ، روافض و باطنیہ اور قدریہ۔ یہاں پر طاہر القادری صاحب جن 6 گمراہ فرقوں کا ذکر فرما رہے ہیں اور ان کو اہل بدعت کے نام سے تعبیر کر رہے ہیں، فرقہ باطلہ کہہ رہے ہیں، ان میں روافض بھی شامل ہیں۔ تو پہلی گواہی تو مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کی زبانی آپ نے سماعت کر لیا کہ شیعہ کے عقائد غلط ہیں، اور خود طاہر القادری صاحب نے کتاب البدع کے اندر ان لوگوں کے متعلق یہ بات واضح کر دی کہ اہل بدعت ہیں اور یہ فرقہ باطلہ ہے۔ اس کے بعد طاہر القادری صاحب کی دوسری کتاب میرے سامنے آ رہی ہے، حکم السماع عن اہل البدع والاحواء، کہ آپ اس کتاب کے اندر کیا لکھتے ہیں روافض کے متعلق اور شیعہ کے متعلق۔ کہتے ہیں البدعۃ فی العقائد، عقیدے کی بدعت کا بیان، وَهِيَ مَا عَلَيْهِ فِرْقَةٌ مِّن فِرَقِ الْمُبْتَدِعَةِ الْمُخَالِفَةِ لِمَا عَلَيْهِ إِمَامًا أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الشيخ أبو الحسن الأشعري والشيخ أبو منصور الماتريدي، وهذه الفرق مثل الخوارج والروافض والنواصب والمرجعة والقدریة والمعتزلة۔ یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 27 ہے، 28 اور 29 میں نے وہاں سے عبارت پڑھی کہ جو بدعتی فرقے ہیں ان کے عقائد مخالفت میں پائے جاتے ہیں۔ جو امام اہل سنت ہیں ابو الحسن اشعری اور شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان گمراہ فرقوں میں شامل ہیں خوارج، روافض، نواصب، مرجیہ، قدریہ، معتزلہ۔ تو خود یہاں پر ان کی ایک اور گواہی سے یہ بات ثابت ہوئی کہ روافض گمراہ فرقوں میں شامل ہیں، بدعتی فرقوں میں شامل ہیں۔ تو جناب من، جو شخص بدعتی ہو اپنے عقیدے کے لحاظ سے، اس کو آیت اللہ کا لقب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ اس لفظ کا کوئی حقدار ہے تو وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ہیں، حضور سیدنا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ اللہ کی نشانی کہلوائے جانے کا وہی شخص سب سے زیادہ حقدار ہے جس کے عقیدے میں بھی حسن ہو اور جس کی اسلام کی خدمات بھی بڑی واضح طور پر جانی اور مانی جاتی ہوں، جس نے اسلام کے لیے تقریری طور پر کام کیا اور اس کا عقیدہ بالکل صحیح ہو اور عقیدہ اہل سنت پر ہو۔ تو آپ نے ایک رافضی کے لیے اس لفظ کو جو مختص کیا، آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ آپ تو خود اہل سنت میں ایک متنازع شخصیت ہیں اور آپ خود اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں، آپ کے مفتی صاحب تسلیم کر چکے ہیں کہ جو روافض ہیں یہ ایک بدعتی فرقہ ہے، اور اس بدعتی فرقے کے حوالے سے، ان کے عقائد کے حوالے سے آپ خود یہ بات تسلیم کرتے ہیں انہوں نے قوم کی، اسلام کی اجتماعیت کو خطرے میں ڈال دیا اور یہ فرقہ باطلہ ہے۔ تو ان تمام باتوں کے بعد اگر آپ پھر بھی ان افراد کے لیے حمایت کریں اور ان لوگوں کو اعزازی ڈگریاں جاری رکھیں تو آپ کے لیے خود یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اب آپ ہی کی کتاب سے، میں طاہر القادری صاحب سے مخاطب ہوں، انہی کی کتاب سے میں کتاب البدع سے صفحہ 247 سے میں ایک حدیث مبارکہ پڑھا ہوں جو انہوں نے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی بدعتی یعنی فتنہ پرور کی تعظیم اور توقیر کی، گویا اس نے اسلام کو گرانے پر اس کی مدد اور اعانت کی، یعنی اس کا ساتھ دیا۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہے کہ آپ جو ان کو اعزازی ڈگریاں دے رہے ہیں، ان کی تعظیم کے لیے ان کو آیت اللہ کا لقب دیا جا رہا ہے، تو آپ اسلام کو گرانے میں ان بدعتی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اللہ رسول کی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔